دوستو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب ہمارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ صرف 100-150 کلومیٹر کا سفر کرنے میں بھی ہمیں کئی دن یا پھر ہفتوں لگ جایا کرتے تھے۔ لیکن دوستو آج کی دنیا بدل چکی ہے۔ اب سینکڑوں تو دور بلکہ ہم ہزاروں کلومیٹر کا سفر بھی چند گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے ایروپلین یعنی ہوائی جہاز کی وجہ سے۔ دوستو جب بھی ہوائی جہاز یعنی ایروپلین کی ہسٹری کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلا نام رائٹ برادرز کا آتا ہے، یعنی ان دو بھائیوں کا کہ جنہوں نے 1903 میں دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنا کر ہوا میں اڑایا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جس ہوائی جہاز کو ہم دیکھتے ہیں یہ بھلے ہی رائٹ برادرز نے بنایا ہو، لیکن ہماری اس دنیا میں سب سے پہلے آسمان میں اڑنے کا ریکارڈ رائٹ برادرز کے نام نہیں ہے، بلکہ ہماری اس دنیا میں جس انسان نے سب سے پہلے آسمان میں اڑان بھری تھی وہ آج سے لگ بھگ 1200 سال پہلے پیدا ہونے والا ایک مسلم ویگیانک تھا جس کا نام عباس بن فرناس تھا۔ عباس بن فرناس نے ایسے دور میں لوگوں کو آسمان میں اڑ کر دکھایا کہ جس دور میں آسمان میں اڑنا تو دور بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی مذاق سمجھا جاتا تھا۔ عباس بن فرناس کون تھا، کہاں سے تھا اور کس دور میں تھا، اور آخر عباس بن فرناس نے اپنے دور میں ایسی کون سی مشین بنائی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ آسمان میں اڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوستو یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ عباس بن فرناس کا جنم 810 عیسوی میں اسپین کے ایک شہر رونڈا میں ہوا تھا، لیکن بعد میں کچھ وقت گزر جانے کے بعد وہ اسپین کے مشہور شہر قرطبہ چلے گئے تھے اور وہیں پر انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی۔ دوستو عباس بن فرناس اپنے دور کے دنیا کے سب سے قابل ویگیانک مانے جاتے ہیں۔ وہ ایک اچھے انجینئر تو تھے ہی، ساتھ ہی میں انہیں فزکس، کیمسٹری، میڈیسن اور میتھ جیسی چیزوں میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ عباس بن فرناس اپنی جوانی کے دور میں جب آسمان میں پرندوں یعنی پکشیوں کو اڑتا ہوا دیکھتے تھے تو بہت حیران ہوتے تھے۔ وہ پکشیوں کو اڑتا ہوا دیکھ کر ہمیشہ یہی سوچا کرتے تھے کہ آخر پرندوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو انسانوں میں نہیں ہے، آخر جب پرندے اڑ سکتے ہیں تو ایک انسان کیوں نہیں اڑ سکتا ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ کاش اگر انسان بھی آسمان میں اڑنے لگتا۔ عباس بن فرناس نے اپنی حیرت بھری نگاہ سے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی عمر کے کئی سال گزار دیے، اور آخرکار اب ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب عباس بن فرناس نے اپنے پورے شہر کے سامنے اچانک سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ بھی پرندوں کی طرح اب آسمان میں اڑ سکتا ہے، اور اس نے بھی آسمان میں اڑنے کا ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے۔ عباس بن فرناس کے جب اس دعوے کی خبر پورے شہر میں پھیلی تو جہاں ایک طرف کچھ لوگ اس کی اس بات کو سن کر حیران ہوئے تو وہیں دوسری طرف زیادہ تر لوگوں نے اس کی اس بات کو جھوٹ سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے عباس بن فرناس کو بہت برا لگا، اور اب عباس بن فرناس نے اپنی مذاق اڑانے والوں کو جواب دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا ہے وہ اس چیز کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھائے گا، یعنی لوگوں کے سامنے اب وہ خود ہوا میں اڑ کر دکھائے گا۔ بس عباس بن فرناس نے اڑنے کے لیے اپنی ایک مشین بنانا شروع کر دی تھی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ عباس بن فرناس نے جو اڑنے والی مشین بنائی تھی وہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی تھی لیکن دکھنے میں بالکل ایک پرندے کی طرح تھی۔ اس مشین میں پرندے کی طرح ہی دونوں سائیڈ میں ایک ایک پر تھا اور لوہے کی راٹوں کا استعمال کیا گیا تھا جسے ریشم کے کپڑے سے بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ آخرکار 852 عیسوی میں عباس بن فرناس نے قرطبہ شہر کے ایک اونچے ٹاور سے اپنی اس مشین کے ذریعے سے ہوا میں اڑان بھری، کیونکہ دوستو عباس بن فرناس کی اس اڑان کے بارے میں لوگوں کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی، اسی لیے اس کی اس انوکھی اڑان کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہاں موجود سبھی لوگ عباس بن فرناس کو اونچے ٹاور پر اپنی مشین کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بے وقوف انسان کچھ دیر بعد ہی اوپر سے چھلانگ لگا کر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنی جان گنوا دے گا۔ لیکن جب عباس بن فرناس نے اوپر سے چھلانگ لگائی تو سارے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ عباس بن فرناس نے نہ صرف دنیا کے اتہاس میں پہلی بار ہوا میں اڑان بھری بلکہ 10 منٹ سے بھی زیادہ مسلسل ہوا میں اڑتا رہا۔ یہ دنیا کے اتہاس میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی انسان ہوا میں پرندوں کی طرح اڑ رہا تھا، لیکن افسوس جب 10 منٹ سے بھی زیادہ ہوا میں اڑنے کے بعد عباس بن فرناس نے لینڈنگ کرنے کا ارادہ کیا، یعنی زمین پر اترنے کا ارادہ کیا، تو وہ صحیح طور پر لینڈ نہ کر سکا،
اور عباس بن فرناس زمین سے اتنی بری طرح سے ٹکرایا کہ اس کی کمر کی ہڈی کے ساتھ ساتھ جسم کی دوسری کئی ہڈی زخمی ہو گئیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا، یعنی اس کے بعد وہ صحیح طور پر چلنے پھرنے کے قابل نہ رہ سکا تھا۔ دوستو بھلے ہی کچھ سالوں کے بعد اس کی وہ تمام ہڈیاں صحیح ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جسم اس قابل نہ ہو سکا تھا کہ وہ دوبارہ سے اپنی غلطی کو سدھار کے ایک بار پھر سے آسمان میں اڑان بھر سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنی وہ ریسرچ جاری رکھی تھی اور آنے والی نسلوں کے لیے اس نے اپنی اس اڑان پر پوری ایک کتاب بھی لکھی تھی، جس کتاب میں اس نے یہ خلاصہ کیا تھا کہ اسے وہ کمزوری معلوم چل گئی ہے کہ جس کمزوری کی وجہ سے وہ صحیح طور پر زمین پر نہیں اتر سکا تھا، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی مشین میں پروں کے ساتھ ساتھ دم یعنی پونچھ لگانا بھول گیا تھا، کیونکہ پرندے بھی جب زمین پر اترتے ہیں تو اپنی پروں کی بجائے پونچھ کا سہارا لیتے ہیں، اسی لیے ہمیں اڑنے کے لیے پروں کے ساتھ ساتھ دم یعنی پونچھ کی بھی ضرورت ہوگی۔ دوستو عباس بن فرناس کی کتاب کا سہارا لے کر عباس بن فرناس کے بعد بہت سارے لوگوں نے آسمان میں اڑنے کی کوشش کی تھی، اور دھیرے دھیرے آخرکار ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب 1903 میں امریکہ کے دو بھائیوں نے ایک ایسا ہوائی جہاز تیار کیا کہ جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو گئی تھی۔ عباس بن فرناس نے نہ صرف دنیا کے اتہاس میں پہلی بار آسمان میں اڑان بھری، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نئی نئی چیزوں کے آوشکار بھی کیے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے لوگ عباس بن فرناس کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ دوستو جس اسٹیچو کو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ عباس بن فرناس کا ہی اسٹیچو ہے، جو ان کی یاد میں بغداد کے ایئرپورٹ پر بنایا گیا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔